دوستو آداب سلام انفو ٹائم کے یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. میں آپ کا میزبان. آج ہم نے یو جی سی نیٹ اردو زبان کے تحت دوسرے یونٹ کا آغاز کر دیا ہے. دوسرا یونٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اردو شعری اصناف سے متعلق ہے، اور اس کے اندر جو پہلی شعری صنف ہے وہ ہے قصیدہ. تو آج اس ویڈیو میں ہم قصیدے پر بات کریں گے، اور قصیدے پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس چینل پر آپ کو اردو زبان سے متعلق تمام ویڈیو دستیاب ہوں گی، پورا سلیبس دستیاب ہوگا. آپ اس چیز سے بے فکر رہیں کہ ہم سلیبس کا کوئی بھی حصہ چھوڑیں گے، بلکہ نیٹ کا امتحان ہونے سے پہلے ہم مکمل سلیبس کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم جو ٹیسٹ سیریز ہے وہ بھی آپ کو دستیاب کروائیں گے. تو ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کے برابر میں بیل آئیکن کی ایک گھنٹی ہوگی، اس کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہم جو آگے ویڈیو ڈالیں گے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، آپ تک وہ پہنچ جائے. تو چلیے آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا. قصیدے کی ہم بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے بتا دیں قصیدہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں یا جس کا مطلب ہوتا ہے غلیظ، یعنی گاڑھا گودا کے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے قصیدے کا لفظ وہ قصد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا. یعنی کہ قصیدے میں ارادہ کیا جاتا ہے، قصیدے میں شاعر ارادہ کر کے کسی کی تعریف کرتا ہے یا پھر برائی کرتا ہے. برائی والے جس قصیدے میں برائی کی جاتی ہے اس کو ہجویہ قصیدہ کہتے ہیں. لیکن اس طرح کے قصیدے بہت کم لکھے گئے ہیں، اور ضروری نہیں کہ صرف برائی ہو، بلکہ اس میں کچھ باتیں تلخ بھی ہو سکتی ہیں. تلخ باتیں یا پھر کچھ سیکھ حاصل کرنے کی بات. کسی شاعر سے اگر آپ کی دشمنی ہے اور آپ اس کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح حجو کہا جاتا ہے تاکہ اس کو نصیحت بھی مل جائے. قصیدے کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے، لیکن شاعر بیچ میں بھی مطلع کہتا ہے. یعنی کہ جب آپ قصیدہ پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پہلا شعر تو مطلع ہوگا، جس طرح سے غزل میں مطلع ہوتا ہے، ہم قافیہ ردیف شعر ہوتا ہے. لیکن قصیدے کے اندر شاعر کو یہ اختیار ہے کہ وہ کہیں پر بھی مطلع استعمال کر سکتا ہے، اور اس طرح کے قصیدے کو ذو المطالع کہتے ہیں، یعنی بہت سارے مطلعوں والا قصیدہ. قصیدے کی حیت وہی ہے جو غزل کی حیت ہے، کہ کیونکہ جو قصیدہ ہے وہ غزل سے ہی نکلا ہے، اور اس لیے وہ غزل کی طرح ہمیں نظر آتا ہے یا پھر پڑھنے میں دکھتا ہے. حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں لکھا ہے کہ زندوں کی تعریف کو قصیدہ کہتے ہیں اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ. تو یہ کچھ باتیں تھی. حالی غزل کے بھی خلاف تھے اور قصیدے کے بھی خلاف تھے، کیونکہ قصیدے میں صرف تعریف ہوا کرتی تھی اور غزل میں صرف محبوب کی اور عشق و عاشقی کی باتیں ہوا کرتی تھی. اس لیے وہ اس کو اتنی بہتر صنف نہیں گردانتے تھے جتنی وہ یہ کہہ لیجئے کہ مثنوی کو گردانتے تھے، یا جو شاعری کی دوسری صنف ہے اس کو وہ مانتے تھے. اتنا وہ قصیدے اور غزل کو اہمیت نہیں دیتے تھے.
اردو شاعری کا پہلا قصیدہ گو قلی قطب شاہ کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں، دیکھیے آغاز و ارتقی کی بات کرتے ہیں، وہ تو قصیدے کی تعریف ہو گئی جو اب تک ہم نے بات کی۔ اب یہ دیکھیے، اب ہم آغاز و ارتقاء کی بات کرتے ہیں سامعین۔ ابھی تک تو ہم نے قصیدے کی تعریف پر بات کی، اب اس کا آغاز کہاں سے ہوا، کہاں سے اس کی شروعات ہوئی، اس پر مختصر سی روشنی ڈال دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ اس کی کیا تاریخ ہے۔ قصیدے کا جو آغاز ہوا ہے وہ دکن سے ہی ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دکن میں اردو پہلی پروان چڑھی ہے، اور اس کے بعد تمام دوسری جگہوں پر اردو پھلی پھولی ہے، تو دکن سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ پہلا قصیدہ گو شاعر قلی قطب شاہ ہیں، انہوں نے 12 قصیدے کہے ہیں، لیکن باقاعدہ قصیدہ گو شاعر اگر کہا جائے تو وہ 14 ہیں، انہوں نے 54 قصیدے لکھے ہیں۔ تو باقاعدہ اگر سوال آ جاتا ہے کہ اردو کا باقاعدہ قصیدہ گو شاعر کون ہے، تو آپ کا جواب ہوگا کہ وہ 14 ہیں، لیکن پہلا قصیدہ گو شاعر قلی قطب شاہ ہے۔ دکن کے کچھ قصیدہ گو جو اہم ہیں، ضروری ہیں، جانتے ہیں کہ دکن میں اردو پہلی پروان چڑھی ہے، اور اس کے بعد تمام دوسری جگہوں پر اردو پھلی پھولی ہے، تو دکن سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ پہلا قصیدہ گو شاعر قلی قطب شاہ ہیں، انہوں نے 12 قصیدے کہے ہیں، لیکن باقاعدہ قصیدہ گو شاعر اگر کہا جائے تو وہ 14 ہیں، انہوں نے 54 قصیدے لکھے ہیں۔ تو باقاعدہ اگر سوال آ جاتا ہے کہ اردو کا باقاعدہ قصیدہ گو شاعر کون ہے، تو آپ کا جواب ہوگا کہ وہ 14 ہیں، لیکن پہلا قصیدہ گو شاعر قلی قطب شاہ ہے۔ دکن کے کچھ قصیدہ گو جو اہم ہیں، ضروری ہیں، وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ اس میں قلی قطب شاہ کا نام ہے، اس کے علاوہ عبداللہ قطب شاہ ہیں، مقیمی ہیں، کمال خان رستمی، عادل شاہ ثانی اور ملک خوشنود، یہ کچھ اہم نام ہیں جو دکن میں قصیدہ گوئی کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں شمالی ہند میں۔ ایک بار جب وہاں سے دکن سے شروعات ہو گئی قصیدہ نگاری کی یا قصیدہ گوئی کی، اس کے بعد یہ فن شمال کی طرف سفر کرتا ہے، اور شمال میں اس کو عروج بخشتے ہیں سودا۔ سودا کے دور میں میر تقی اور قائم چاند پوری اہم ہے۔ اس کے بعد جو دور ہے وہ انشا کا دور ہے۔ انشا نے 10 قصیدے کہے ہیں، مصحفی نے 50 قصیدے کہے ہیں۔ شمالی ہند کے سب سے زیادہ قصیدہ کہنے والے میں یہ شامل ہیں۔ مصحفی ان سے زیادہ قصیدے کسی نے بھی نہیں کہے۔ میر حسن نے 7 اور رنگین نے بھی 7 قصیدے کہے ہیں۔ رنگین 17 زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ میر درد کو استاد اور سودا کو ملک الشعراء مانتے تھے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہی گئی۔ ذوق نے 30، غالب نے 8 اور مومن نے 9 قصیدے کہے ہیں۔ تو یہ ضرور یاد رکھ لیجئے گا کہ کس شاعر نے کتنے قصیدے کہے ہیں۔ ذوق کا بڑا نام ہے، اور ہمارے سلیبس میں بھی ذوق کے قصیدے شامل ہیں۔ ذوق اور سودا ہی 2 قصیدہ گو ہمارے سلیبس میں شامل ہے، تو ذوق اور سودا کی الگ الگ ویڈیو آپ تک پہنچے گی، ان کے قصیدے آپ تک پہنچیں گے۔ غالب نے 8 قصیدے کہے ہیں، مومن نے 9 قصیدے۔ جدید دور میں حال ہی کے 10 قصیدے ہیں جن میں 3 نامکمل ہیں، یعنی کہ 7 قصیدے ان کے مکمل ہیں۔ ان کے علاوہ اسماعیل میرٹھی، آزاد شبلی کا نام اہم ہے جدید دور کے قصیدہ نگاروں میں۔ مصحفی نے کہا ہے کہ سودا قصیدے کے نقاش اول ہیں۔ یہ مصحفی کا قول ہے، تو قول بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ سودا کو قصیدے کا نقاش اول کس نے کہا ہے، تو اس کا جواب ہے مصحفی۔ اگر سودا نہ ہوتے تو قصیدے کو زیر بحث لانا فضول تھا، یہ بھی قول بےحد ہی اہم ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ یہ قول ہے امداد امام اثر کا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں قصیدے سے متعلق۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو
قصیدے کے بارے میں اور قصیدے کی تاریخ کے حوالے سے اہم جانکاریاں پہنچ گئی ہوں گی۔ آگے ہم قصیدے میں جو 2 شاعر ہیں ان کے قصیدے اور ان کی حالات زندگی سے آپ کو واقف کرائیں گے۔ تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔